السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑے معجزات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سانپ کی شکل میں ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ جب آپ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے آپ علیہ السلام سے معجزہ کی طلب کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک اژدہا ہو گیا، اور اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے لگا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے کہا کہ بے شک یہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بہت سارے ماہر جادوگروں کو بلوایا۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیا، اور جادوگروں نے مقابلہ کرنے کے بعد ایمان کس وجہ سے قبول کیا، اور جادوگروں کی ایمان لانے کے بعد فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو پیارے دوستو، ان سوالات کے جوابات ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اتفاقاً ایک قبطی آدمی کی موت واقع ہو گئی جو فرعون کے قوم سے تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ اگر فرعون کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ علیہ السلام اسی خوف کی وجہ سے مصر سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچنے پر جب شعیب علیہ السلام کو آپ کی آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاں بلا لیا اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کسی قسم کا خوف نہ کرے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کرا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مدین میں 10 سال گزارے تو آپ علیہ السلام کو اپنے وطن مصر جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی صاحبہ کو اور اپنی بکریوں کو لے کر وہاں سے چلے۔ رات کو بارش ہونے لگی اور سرد ہوائیں چلنے لگی اور سخت اندھیرا ہو گیا۔ آپ چراغ جلاتے تھے مگر روشنی نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام سخت متعجب اور حیران تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دور آگ روشن ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صاحبہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، وہاں کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، اگر کوئی وہاں ہوا تو اس سے راستہ بھی دریافت کر لوں گا، یا میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا جس سے تم گرمی حاصل کر لو۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالی کی نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کی دائیں جانب ایک درخت کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کی ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ اللہ تعالی نے یہ عطا کیا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور کبھی اس سے اپنے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوڑتا ہوا ایک سانپ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، یعنی یہ پھر عصا بن جائے گا۔
اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیکھ کر ان کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا، چونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، بولنے میں روانگی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں میرے ساتھ بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالی کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالی کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق قبول کرنے کے بجائے باس مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنے حکم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوتی توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کی زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کراؤ، ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہماری حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہے، اس دن کی ابتدائی وقت میں سب کے سامنے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ جب فرعون اور اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام محض جادوگر ہے
اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جادو کی زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالے اور تمہارے بہترین نظام زندگی کو برباد کر دے۔ لہٰذا تم اپنے تمام داؤ پیچ اکٹھے کرو اور صف باندھ کر آگے بڑھو، اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئی، اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنے رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈالے تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کئی لوگ ان کی کرتب سے متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالے۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا، اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے، اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کے قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئی، اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی۔ لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسے عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرأت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کی ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرغوب ہو گئی، اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنی شدید غصہ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔